راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ دو آدمی، میں سمجھتا ہوں یہ حدیث سننے کے بعد ہم سمجھ جائیں گے کہ اس ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کی جو قدر اور منزلت کتنی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں دو آدمی، دو اشخاص، دو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد ایک ہی ٹائم کے اندر دونوں نے اسلام قبول کیا، دونوں مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے پہلا شخص بڑا ایماندار عبادت گزار تھا اور دوسرا پہلے کے مقابلے میں کم عبادت کرتا تھا، کثرت سے نیک اعمال نہیں کر پاتا تھا۔ پہلا آدمی عبادت گزار تھا، اتفاق سے وہ شہید ہو گیا، شہادت کی موت ملی اس شخص کو۔ اور یہ دوسرا آدمی 1 سال تک زندہ رہتا ہے، رمضان کا مہینہ پاتا ہے، رمضان کے مکمل روزے رکھتا ہے، کثرت سے عبادات کرتا ہے، 1 سال کے بعد مرتا ہے، عام موت، شہادت کی موت نہیں، عام موت، ایسے نارمل موت وہ مرتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا یہ پہلا شخص جو شہادت کی موت مرا تھا یہ بعد میں جنت میں داخل ہوا ہے، اور یہ آدمی جو بعد میں مرا تھا پہلے جنت میں داخل ہوا ہے۔ اس طرح کی بات کوئی بھی دیکھے گا، سوچے گا، تعجب میں پڑ جائے گا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے بھی بڑا تعجب ہوا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے صحابہ کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے اس بات کو رکھا، اے میرے صحابہ، اے میرے دوست، میں نے رات میں خواب میں ایسا دیکھا ہے۔ لوگوں نے تعجب کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے شہید ہو کے مرنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ آدمی، دوسرا آدمی تو شہید بھی نہیں ہوا تھا لیکن پہلے جنت میں گیا، اور پہلے جو شہید ہو کے مرا تھا وہ جنت میں بعد میں گیا۔ جنت میں تو دونوں گئے لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے اور بعد میں، جو پہلے مرا تھا اس کو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، اور جو بعد میں مرا اس کو بعد میں جانا چاہیے تھا۔ لیکن بعد میں مرنے والا شخص جنت میں پہلے داخل ہوا، اور پہلے مرنے والا شخص جنت میں بعد میں داخل ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ بعد میں مرنے والا شخص پہلے جنت میں کیوں داخل ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ أليس قد مكث هذا بعده سنة فأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ دوسرا آدمی کیا 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ فأدرك رمضان کا مہینہ پایا، فصامه رمضان کے مکمل روزے رکھا، وصلى كذا وكذا سجدة في السنة اور پورے سال میں اور رمضان کے مہینے کے اندر اتنی نمازیں اور اتنی عباداتیں کی کہ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، کہ ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا ہی فاصلہ ہو گیا جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ یہ آدمی رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کے مکمل روزے رکھا اور نمازیں پڑھی، قیام اللیل کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا، اور اسی طرح سے دیگر نیک اعمال کیے، جس کی بنیاد پر وہ آدمی جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔ اس حدیث سے پہلا مسئلہ یہ نکل آتا ہے کہ روزہ انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے اس مہینے کی قدر و منزلت اس حدیث سے سمجھیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے بعد میں مرنے کے بعد بھی وہ آدمی پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن
لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جس کی حالت اس ماہ مبارک کے اندر سیم ویسی ہے جیسی حالت پہلے عام مہینوں میں تھی۔ روزوں سے کوئی لینا دینا نہیں، نمازوں سے کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلق اور رشتہ نہیں۔ میرے بھائی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے، نعمتوں سے پر مہینہ ہے۔ کتنے ایسے دوست احباب ہم میں سے آج اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، گزشتہ سال تھے، ہم نے ان کو سلام کیا، کلام کیا، ان کے پاس بیٹھے، لیکن آج اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مہینہ ہماری لائف کا آخری مہینہ ہو، یہ رمضان ہماری لائف کا آخری رمضان ہو۔ یہ بات سوچ کر کم از کم اس مہینے کی نعمتوں کو ہم حاصل کریں، اس مہینے کے جو فوائد ہیں ان فوائدوں کو حاصل کریں، اس مہینے کی جو قدر و منزلت ہے اس کو سمجھے۔ اگر ہم اس ماہ مبارک میں زندہ اور باحیات ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس مہینے کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھا تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ہی بد نصیب اور بڑا ہی بدقسمت انسان ہے جس نے ماہ مبارک کو پایا اور بے شمار نیکیاں کر کے، کثرت اعمال کر کے اس کے گناہوں کو بخشایا نہ گیا، وہ بڑا ہی بد نصیب اور بدقسمت انسان ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی دیکھتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعمال رہا، یہ دستور رہا، یہ طریقہ کار رہا کہ جب بھی ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے خوشخبری اور بشارت سناتے، کہتے اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کو بشارت سناتے، وہی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور بشارت سنانا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس، ہم سب کے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ شہر مبارک، بڑا ہی بابرکت اور عظیم الشان مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم۔ یہ بشارت سناتے اور آخر میں، لاسٹ میں، انت میں اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے میرے صحابہ، من حرم خیرہا فقد حرم۔ جو آدمی، جو شخص اس مہینے کی خیر و برکت سے دور ہو گیا، جو شخص اس مہینے کی خیر و برکت کو حاصل نہیں کیا، بڑا ہی بدقسمت ہے، بڑا بدتمیز اور بدنصیب ہے۔ من حرم خیرہا، جو اس کی خیر سے محروم ہوا، فقد حرم، اصل میں وہ شخص محروم ہے، بدقسمت ہے، بدنصیب ہے کہ اتنا اچھا مہینہ پانے کے باوجود بھی روزوں کا اہتمام نہ کرے، نمازوں کا اہتمام نہ کرے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نہ کرے، اپنی زبانوں کو قابو میں نہ رکھے، وہ آدمی بڑا ہی بد نصیب اور بدقسمت ہے۔ دوستو میں بتانا چاہتا ہوں، ذرا بتائیے یہ دو حدیث سننے کے بعد ہم کن لوگوں کی لسٹ میں آنا چاہتے ہیں؟ ہم کن لوگوں کے شمار میں آنا چاہتے ہیں؟ بدقسمت ہونا چاہتے ہیں یا خوش قسمت ہونا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور دیگر اعمال کرتے ہیں تو ہمارا شمار خوش نصیب اور خوش قسمت لوگوں کے اندر ہو جائے گا۔ اور ہم ان چیزوں کا اہتمام اگر نہیں کرتے ہیں، ہماری حالت اور ہماری پوزیشن سیم ویسی ہی ہے جیسی عام دنوں میں اور رمضان سے پہلے تھی، تو پھر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا جو بد نصیب اور بدقسمت ہیں۔
رمضان کا مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے، اس کی خیر و برکت کو حاصل کیجیے۔ اور ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑا مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ، آؤ میں کچھ تمہیں قرآن و حدیث کی بات سنا دیتا ہوں۔ صحابہ ایسے ہی جمع ہو گئے، اللہ کے رسول بلائے اور صحابہ حاضر نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہماری حالت ہے کہ اگر ہم سے کوئی عالم کچھ کہے تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں، الٹا انہی کے اوپر پھٹکار لگاتے ہیں۔ مولانا لوگ ایسا کرتے ہیں، ہاں مولوی صاحب تو خود ایسے کر رہے تھے۔ بھائی کون کیا کر رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ قبر کے اندر کسی عالم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے 5 سوال ابن آدم سے اس کی ذات کے متعلق کیا جائے گا کہ عمر کہاں گزاری، مال کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، علم حاصل کرنے کے بعد کیا عمل کیا۔ یہ سوالات آدمی سے اسی سے کیا جائے گا، یہ نہیں کیا جائے گا اے عبد الرحمن، معاف کیجیے گا کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو ان کو نہیں بول رہا ہوں، ایک ایگزامپل مثال، اے عبد الرحمن بتا تم نے یہ کام کیوں کیا۔ عبد الرحمن سے ہی پوچھا جائے گا، نہ کہ یہ پوچھا جائے گا عبد الرحمن یہ بتا تیرے بیٹے نے کیا کیا تھا۔ تو اعمال آدمی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے، میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے بلایا، آؤ صحابہ کچھ بتانا چاہتا ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں، کچھ نصیحت کی باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ ایسے ہی جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حاضر ہونے کے بعد، صحابہ کو دیکھنے کے بعد ایسے جو ممبر ہے 3 سیڑھیاں ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے رسول نے آمین کہا، زور سے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، ایسے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ ایک نئی بات تھی صحابہ کے لیے، صحابہ اندر پریشان ہو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی ایسا سنا ہی نہیں کہ سیڑھی پر قدم رکھے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین آپ نے کہا ہو، ہم نے کبھی نہیں سنا۔ ایک نئی سی بات تھی صحابہ کے لیے، لیکن ان کے اندر سوال پیدا ہو گیا۔ چلو ابھی اللہ کے رسول تو ممبر پر چڑھ گئے ہیں، ابھی سوال نہیں کریں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتریں گے تب پوچھیں گے اللہ کے رسول معاملہ کیا ہے۔ ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ اگر میں خطبہ کے دوران کوئی نئی بات بول دوں، کوئی آدمی یہ نہیں پوچھتا کہ مولانا صاحب یہ بات ہم نے کبھی نہیں سنی ہے، اس بات کی حقیقت کیا ہے، اس بات کا تعلق کیا ہے، ذرا بتائیے، نہیں پوچھتا ہے۔ میرے بھائی میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام کے اندر آسانی ہے، یہ بات ہم مانتے ہیں، منمانی نہیں ہے۔ ہم وہی کام کریں گے جو قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ اگر ہمیں نہیں معلوم تو ہم جس کو ایک اچھا عالم سمجھتے ہیں، ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ آدمی شاید اس سوال کا جواب دے دے گا، ہم ان سے پوچھیں، بلا پوچھے کوئی کام نہ کرے۔ اگر تذبذب ہے، ڈاؤٹ ہے، شک ہے تو عالموں سے رجوع کر لیا جائے، عالموں سے مل لیا جائے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ زور سے آمین کہا۔ نصیحت کرنے کے بعد، تقریر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اترے صحابہ پل پڑے، آپ کے اوپر پل پڑے، سوال کر بیٹھے۔ اللہ کے رسول یہ نئی بات تھی، ہمیں سمجھائیے، ہمیں بتائیے کیا معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو چیز اور جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ پیغام کو سنیے۔ اللہ کے رسول نے کہا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، آ کر کہنے لگے کہ وہ شخص، وہ انسان یا وہ آدمی، وہ عورت بڑا ہی بد نصیب ہے، بدقسمت ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کو بخشا نہ گیا۔ رمضان کا مہینہ ملا، روزوں کا اہتمام نہیں کیا، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، ان کے گناہوں کی مغفرت نہیں ہوئی، وہ انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، بڑا ہی بدتمیز اور بد نصیب انسان ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔
اے میرے صحابہ، جب میں دوسری سیڑھی پر دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ وہ انسان بھی برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آدمی آپ پر درود سلام صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی جو پورا درود و سلام ہے وہ نہ پڑھے، آپ پر درود نہ بھیجے، وہ انسان بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ تو قبول کر لے۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو قبول کر لے۔ اور میرا ایک پورا موضوع آپ کے سامنے ہے کہ درود و سلام پڑھنے کا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے۔ ایک بار درود بھیجنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے انسان کے اوپر۔ آج جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے انسان درود و سلام کا اہتمام کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ جو پورا درود ہے یہ پڑھتے رہے، کام کرتے ٹائم، بیٹھتے ٹائم، کھڑے ہیں کہیں فری ٹائم میں پڑھتے رہے۔ تو وہ آدمی بھی برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام محمد آیا اور انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، وہ انسان بھی برباد ہو جائے۔ اے میرے صحابہ، جب تیسری سیڑھی پر میں قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان بھی برباد ہو جائے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنا ٹھکانہ جنت کو نہ بنایا، وہ آدمی بھی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اے میرے صحابہ، تب میں نے آمین کہا۔ یہ آمین کہنے کی جو ریزن ہے، جو وجہ اور جو سبب ہے، یہی ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، میں نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا۔ تو اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ پانا اور اس کے روزے نہ رکھ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لینا، روزوں سے دور کرنا اور دور رکھنا اور اپنے آپ کو بد نصیب اور بدقسمت لوگوں میں شمار کر لینا۔ میرے بھائی، اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد بھی میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں، کیا ہم خوش نصیب لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں کہ بد نصیب لوگوں میں؟ یقیناً ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہم خوش نصیب لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں۔ رمضان